بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے جس نام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ ہے الرحمن۔ الرحمن کی اصل نکلی ہے رحم سے، جسے اردو میں ہم کہتے ہیں رحم کھاؤ۔ اس کی عربی میں اصل ماں کا پیٹ ہے جسے رحم کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں صحیح حدیث بھی ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی، ہمارے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا انا اللہ و انا الرحمن، میں ہی اللہ ہوں اور میں ہی رحمان ہوں۔ خلقت الرحم، میں نے ماں کا پیٹ بھی بنایا۔ وشققت لہ من اسمی، اور اپنے نام سے اس کا نچوڑ نکال کر اس کا نام رکھا، یعنی اللہ کا نام رحمان اور ماں کے پیٹ کا نام رحم۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہ نام خاص نہ صرف اپنے لیے رکھا، ماں کے پیٹ کے لیے بھی رکھا۔ پھر فرمایا فمن وصلہا وصلتہ ومن قطعہا بتتہ، جس نے اس کا لحاظ رکھا میں اس کا لحاظ رکھوں گا، جس نے اس کا لحاظ نہ رکھا میں اس کو محروم کر دوں گا اپنی رحمت سے۔ یہ خاص تمام کیوں کیا جا رہا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ہم کوئی مثال نہیں لے سکتے، لیکن اگر دماغ میں کچھ کانسیپٹ لانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ اس کا اگر چھوٹا سا قطرہ سمجھنا ہو تو ماں کا پیٹ سمجھ لو۔ جس طرح پریگننسی کے دوران ساری تکالیف ماں جھیلتی ہے، بچہ تو سکون سے سو رہا ہے، اس کو خوراک ماں پہنچا رہی ہے، ہر تکلیف ماں کی، اور ہر تکلیف سے پوری طرح محفوظ کون؟ بچہ۔ جیسے جیسے دن بڑھتے جاتے ہیں تکالیف بھی بڑھتی جاتی ہیں، اور اتنی تکالیف کے بعد دنیا کی کوئی بھی مخلوق ہو جو آپ کو تکلیف دے گا، ایٹ لیسٹ یو ول اسٹے اوے فرام دیم اور یو ول ٹیک ریونج۔ لیکن ماں کیا کرتی ہے؟ فوراً پکڑ لیتی ہے، روتی ہے، خوش ہوتی ہے، پیار کرتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اس سے انسان غافل رہتا ہے، اس کو بھولتا ہے۔ میرے رب کا انسان کبھی شکر نہیں کرتا، وہ خیال نہیں کرتا کہ کیسے کیسے تمہیں مصیبتوں سے بچایا ہوا ہے، تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ خولنکم، یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، تمہیں تو ہم نے لپیٹا ہوا ہے، جیسے بچے کو لپیٹا ہوتا ہے نا۔ خولنکم، آسمان کے نیچے، گھر کی چھت کے نیچے کتنی کتنی مصیبتوں سے تمہیں لپیٹا ہوا ہے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اتنی محبت کرتا ہے میرا رب تم سے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نام جس کو ہم الرحمن کہتے ہیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 57 ٹائمز یہ نام استعمال کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتے جائیں گے، آپ کو احساس ہوتا جائے گا کہ ہمیں تو بڑی غلط فہمیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی محبت فرمانے والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اپنے بندوں کے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں۔ میں نہ جانے کس غلط فہمی کا شکار ہو چکی تھی، اور جب آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو مزید قرآن پاک سے دیکھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مظاہر کیا ہیں دنیا میں۔ آپ کو کیسے دکھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے؟ تو بارش، یہ جو بارش ہے یہ رحمت ہی تو ہے۔ ساری مخلوق کے رزق کا انتظام، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اس طرح الرحمن لفظ جو ہے، تو اگر اس کو دیکھیں تو وہ ذات جس کی طرف سے نعمتوں کا فیض عام ہو۔ بعض علماء تفسیر تو الرحمن کو تو احسان عام کے لیے مانتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت اس کی تمام مخلوقات کے لیے عام ہے۔ لفظ الرحمن سے مراد وہ ذات ہے جس کی نعمتوں کا فیض عام ہے، لیکن یہ فعل عارضی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ عربی میں اس وزن کے اوصاف فعل کے عارض ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ اور لفظ الرحیم جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، الرحمن الرحیم، تو جو لفظ الرحیم ہے وہ دائمی اور مستقل صفت رحمت پر دلالت کرتا ہے۔ اس لیے جب عربی زبان کا سلیقہ رکھنے والا آدمی اللہ تعالیٰ کی صفت الرحمن سنتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ ذات جس کی نعمتوں کا فیض عام ہے، لیکن وہ نہیں سمجھتا کہ رحمت اس کی دائمی صفت ہے۔ اس کے بعد جب وہ الرحیم کہے تو اسے کامل یقین ہو جاتا ہے کہ رحمت اس کی دائمی اور ایسی صفت ہے جو اس سے کبھی جدا ہونے والی نہیں۔ سبحان اللہ۔ رحمان وہ ہے جو سب تعریفوں کے لائق ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی پہلی 2 آیات جو ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں تو کیا ہے ان کا ترجمہ؟ جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن وہ ہے جس نے اپنی رحمت سے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ یہ کتاب نہایت مہربان، بے حد رحم کرنے والے کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ اسی طرح سورہ الرحمن کی پہلی 4 آیات میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ نہایت مہربان اللہ ہے جس نے قرآن سکھایا، اس نے انسان کو پیدا کیا، اس نے قوت گویائی دی۔ رحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔
تو یہ ساری صفات دیکھتے ہوئے آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا احساس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جس سورہ کے شروع میں الرحمن رکھا، اس لفظ کو رکھا، پوری سورت جنت کی نعمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارے یہاں لوگ سورہ رحمان کو کئی مختلف طریقوں سے سنتے ہیں، کبھی بیماروں کے لیے شفا کے طور پہ، کبھی کچھ اور۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دوسرے ناموں کے ذکر کی بجائے الرحمن کے ذکر سے مقصود کیا تھا کہ مشرکین مکہ کو بتا دیا جائے کہ تم اللہ تعالیٰ کے جس نام کا انتظار کر رہے تھے وہ رحمان ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جو مکہ والے تھے وہ اس لفظ رحمان سے چڑھتے تھے۔ لفظ اللہ کو تو جانتے تھے لیکن رحمان نہیں جانتے تھے۔ اس کا ذکر سورۃ الانبیاء آیت نمبر 36 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ رحمان کے ذکر کے منکر ہیں۔ اور اسی طرح سورۃ الفرقان میں ارشاد فرمایا، یہ آیت نمبر 60 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کافروں سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کے لیے سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ رحمان کون ہے؟ کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کے سجدے کا تم ہمیں حکم دیتے؟ اور اس بات سے وہ اور زیادہ بدکنے لگتے ہیں۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ کافروں کے برعکس مومنین اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو الرحمن الرحیم ہے، اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ رحمان تو وہ ہے جس نے آسمان و زمین اور اس کے بیچ کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ پھر ایک اور بات جو الرحمن کے لیے بہت خاص ہے، اس کی خوبی ہے، وہ کیا ہے کہ قرآن پاک میں عرش کا ذکر 7 بار ہے اور 7 بار اس میں ذکر الرحمن ہے۔ مثلا الرحمن علی العرش استوى، یعنی کہ رحمان وہ ہے جو عرش پہ استوا کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہیں پہ آیا کہ اللہ علی العرش استوى، یعنی کہ اللہ عرش پہ استوا کر رہا ہے۔ کیا آیا؟ الرحمن۔ تو یہ یونیکنیس آف الرحمن ہے کہ عرش کے ساتھ اس کا ذکر آیا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ خوبی عرش کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو آپ اس کو جتنا سمجھتے جائیں گے اتنا ہی آپ کو اللہ تعالیٰ پہ پیار بھی آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کفار کو اللہ کی رحمت کا علم ہو جائے تو وہ بھی جنت کی امید لگا کے بیٹھ جائیں، اتنی رحمت ہے اس کی۔ لیکن یاد رکھیے، جہاں پہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی نا، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کی صفت عدل آئے گی کہ دیکھو رحمت ہے لیکن عدل بھی ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ بندہ چوڑا ہی ہونے لگتا ہے۔ اللہ رحمان رحیم، اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا غضب پیچھے ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت آگے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا اکبر الکبائر میں سب سے پہلے اشراک، شرک کرنا، اور دوسرا القنوط من الرحمہ، یعنی کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ ہمیں کچھ لوگ مایوس کر دیتے ہیں، اور خاص طور پر وہ لوگ کرتے ہیں جو ان کے گمان کے مطابق ابھی دین کے اس مقام پر نہیں پہنچے۔ تو جب آپ الرحمن الرحیم الرحم الراحمین خیر الراحمین ارض الرحمہ والی ہستی کے بارے میں یہ سوچیں کہ اس نے رحمت نہیں کرنی، تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کے مقام کو گھٹانے والی بات ہوئی نا، نعوذ باللہ۔ ہماری گناہ کیا ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے آگے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے نا امید صرف بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، جنت میں جانے کا ٹوکن رحمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکے گا۔ تو پوچھا کہ آپ بھی؟ تو فرمایا ہاں میں بھی۔ آپ نے فرمایا مجھ پر بھی جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی تو ہی میں جنت میں جاؤں گا۔ تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تیری رحمت چاہیے، یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس لفظ پہ غور کیجئے، یہ لفظ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا سکھاتا ہے۔ یہ ذرا چند آیات دیکھتے ہیں قرآن پاک میں جو الرحمن کے لفظ کو دکھاتی ہیں۔ پہلے تو سورۃ انعام کی آیت نمبر 54 دیکھیے، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے رحم کو اپنے نفس پر لازم کر لیا، یعنی میں تو رحمت کروں گا ہی کروں گا۔ تو ہمیں بھی رحمت کرنی چاہیے اپنے اوپر بھی اور دوسروں کے اوپر بھی۔ سختی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں،
حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چیز نرمی پہ دیتا ہے نا، سختی پہ نہیں دیتا، اور جس گھرانے سے اللہ تعالیٰ نرمی چھین لے وہ خیر کثیر سے محروم ہو گیا۔ اسی طرح سورہ مریم آیت نمبر 96 میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح کر رہے ہیں، ان قریب رحمان ان کے دلوں میں محبت کر دے گا۔ رحمان کا کام کیا ہے کہ دلوں میں رحم ڈالے۔ کبھی کبھی کچھ لوگوں کے لیے دلوں میں محبت ڈال دی جاتی ہے اور کچھ کے لیے دلوں میں بغض بھی ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ جتنے مرضی اچھے ہوں لیکن ذرا بھی اچھے نہیں لگ رہے ہوتے، تو رحمان سے کہا کریں یا رحمان تو مجھے ایمان کے بعد عمل صالح کرنے والا بنا اور میرے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا فرماتے ہیں؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے پیغمبر یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ ہم نے آپ کے دل میں نرمی ڈال دی ہے، آپ ان لوگوں کے لیے بڑے نرم مزاج واقع ہوئے ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ لیڈر کے دل میں اپنی ٹیم، اپنے ساتھیوں کے لیے نرمی ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اور اگر دل نرم ہو تو زبانیں بھی نرم ہو جاتی ہیں۔ اب چند احادیث دیکھ لیتے ہیں الرحمن لفظ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، یہ ابو ہریرہ کی روایت ہے، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اس نے اپنی کتاب میں لکھا، اور وہ اپنی ذات کے متعلق لکھتا ہے کہ جو اس کے پاس عرش پر رکھی ہوئی ہے کہ میرے غضب پر میری رحمت غالب ہے۔ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں رحمان ہوں، میں نے رحم کو پیدا کیا اور میں نے اپنے نام میں سے اس کا نام مشتق کیا، اس کے ملانے والے کو میں ملاؤں گا اور اس کے توڑنے والے کو کاٹ دوں گا۔ اس آیت کی ایکسپلینیشن ہم سٹارٹ میں کر چکے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث قدسی امام ترمذی ابن ماجہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تمہارے اول آخر جن انسان، زندہ و مردہ اور تر و خشک ایک زمین میں جمع ہو جائیں، پھر ہر انسان اپنی آرزو کے مطابق سوال کرے اور میں ہر سائل کو اس کی خواہش کے مطابق دوں، تو بھی میری حکومت و سلطنت میں کچھ کم نہ ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے، مگر اتنا کہ اگر تم میں سے کوئی سمندر کے پاس سے گزرے اور اس میں سوئی ڈال کر پھر اسے اپنی طرف اٹھا لے، یہ اس لیے کہ میں سخی ہوں، بزرگی والا ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، میرا عطا کرنا بھی کہنا ہے اور میرا عذاب بھی ایک کلام ہی ہے۔ میرا حکم کسی چیز کے لیے یہ ہے کہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں تو اسے کہتا ہوں کن ہو جا، اور فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو جس دن بنایا تو اس کے 100 حصے کیے اور اپنے پاس ان میں سے 99 رکھے، اس کے بعد تمام مخلوق کے لیے صرف ایک حصہ رحمت کا بھیجا۔ پس اگر کافر کو وہ تمام رحم معلوم ہو جائے جو اللہ کے پاس ہے تو وہ جنت سے نا امید نہ ہو، اور اگر مومن کو وہ تمام عذاب معلوم ہو جائے جو اللہ کے پاس ہے تو وہ دوزخ سے کبھی بے خوف نہ ہو۔ اب لفظ الرحمن کچھ دعاؤں اور اذکار میں کیسے استعمال ہوتا ہے ذرا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے بہت ہی پیاری دعا، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ آپ رحمت اور مغفرت کا تعلق سمجھیے۔ غفرہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ معاف کر دے، یعنی جہنم سے بچا لے، اور ورحم آگے کیا ہے؟ یعنی جنت میں بھی داخل کر دے۔ یعنی گناہ جو ہیں وہ رکاوٹ ہیں، یہ جہنم میں کھینچ رہے ہیں، یا اللہ مجھے اس سے نکال، اور پھر آگے ہم کہتے ہیں ورحم، اور مجھے بخش دے، اور پھر گناہوں سے نجات دلا کے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 83 میں ہے۔ کئی سال کی بیماری، جسم دردوں سے بھرا پڑا ہے، اور کیا پکار ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یعنی کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے، اور آگے کیا کہا، وانت ارحم الراحمین، اے اللہ تو مجھ پہ رحم کر دے۔ اب لفظ دیکھیں آپ، ارحم اور راحمین،
یعنی کہ سارے رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا۔ نہیں بولا کہیں بھی اللہم یا ربنا، کیونکہ ایوب علیہ السلام کو پتا تھا کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کو ایسے ناموں سے پکار دے جن سے اس کی رحمت جوش میں آ جائے تو یہی بہت ہے، یہی دعا کی قبولیت کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور اللہ کی رحمتیں تو نبیوں نے بھی مانگی تھی، ہمیں تو اس کی بڑی ضرورت ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا مانگا اللہ تعالیٰ سے؟ فرمایا پریشان حال کی دعاؤں میں ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، کہ اے اللہ میں تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں، لہٰذا تو مجھے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا اور میرے تمام کام سنوار دینا۔ تیرے سوا ہے کوئی جو میرے کام سنوارے؟ ہمیں بھی تو اللہ سے ایسی باتیں کرنی چاہیے نا، ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے لاڈ کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگا کریں۔ اور جب آپ یہ کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو کتنا اچھا لگتا ہوگا نا، یہ سوچئے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور دعائیں کہ اے اللہ دل کے فکر کو دور کرنے والے، غم کو کھول دینے والے، اے بے قراروں کی پکار کو سننے والے، اے دنیا اور آخرت میں رحمت فرمانے والے اور ہر دو جہاں میں رحم کرنے والے، مجھ پر تو ہی رحم فرمائے گا، اس لیے تو ہی مجھ پر رحم فرما، ایسی رحمت کے ساتھ جو مجھے سب کی رحمت سے بے پرواہ بنا دے۔ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بے نیاز کر دے، سب سے الگ کر دے، اللہ تعالیٰ رحمان کے معنی ہمارے دلوں تک اترنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔